ریاست کا یہ حصہ آزاد ہوا تو حکومت پاکستان نے موقف اختیار کیا اور عوام نے بھی کہ یہ ریاست کے متبادل حکومت ہے جو مہاراجہ نے قائم کی ہوئی تھی۔ مہاراجہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کہ ہم نے تو ایک نئی حکومت میں انقلابی حکومت، باغی حکومت قائم کی ہوئی ہے، تو یہ عوام سے پوچھا جائے۔ بھارت نے تسلیم کیا، پاکستان نے تسلیم کیا، دونوں نے تسلیم کیا، لیکن بھارت بیک آؤٹ کر گیا۔ ان کے پاس لاجک اور دلیل کوئی نہیں ہے، تو پھر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر تو نہیں رہے گا، پھر حکومت آزاد کشمیر بن جائے گا۔ جب ریاستیں نہیں رہے گی تو پھر کیا صدر کی ضرورت رہے گی؟ کیا سپریم کورٹ کی ضرورت رہے گی؟ کیا سروس ٹریبونل کی ضرورت رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کشمیر جنت نظیر ہے۔ ایک جو کشمیر کا حصہ ہے جس پر بھارت قابض ہے، جس نے اپنے پنجہ استبداد میں لیا ہوا مظلوم کشمیری کو، دوسرے حصے کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، جہاں لوگ اپنی مرضی سے ہر 5 برس بعد انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندے چنتے ہیں، پھر ان کو اپنا ایک وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں اور 5 سال کے لیے وہ اقتدار میں رہتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہ الیکشن ایئر ہے 2026، آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پچھلی بار پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تھی، بعد میں وہ ٹوٹ گئی، پھر فارورڈ بلاک کی حکومت رہی، پھر نون لیگ اور فارورڈ بلاک پیپلز پارٹی کی بھی اتحادی حکومت رہی، اس کے بعد ابھی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ سیاسی فکری انتشار بھی آزاد کشمیر میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ کچھ اس طرح کی جو باتیں جو پہلے کبھی نہیں کی جاتی تھیں پاکستان کے خلاف، زبان درازی، وہ سلسلہ بھی اب کافی بڑھ گیا ہے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج آزاد کشمیر کے ایک جہاندیدہ سیاستدان کو دعوت دی ہے، جو سپیکر کے عہدے پر بھی فائز رہے، قائم مقام صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے، متعدد محکموں کے وزیر رہے، آج کل وہ صدر ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ میری مراد ہیں شاہ غلام قادر صاحب۔ شاہ غلام قادر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ آپ کا ایک طویل سیاسی کیریئر ہے شاہ صاحب، تو آپ سے بڑی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ ہم کبھی بیٹھیں، تحریک آزادی کشمیر پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں، اس پر آپ کی بڑی گرپ ہے، ابھی جو فکری انتشار ہے، ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ایک وجہ تنازع، ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، مہاجرین کی نشستیں، جو 12 نشستیں ہیں، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی نظر آتی ہے کہ یہ نشستیں آپ ختم کر دیں۔ اس حوالے سے کچھ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس میں وفاق کے بھی نمائندے ہیں، آزاد حکومت ایکشن کمیٹی کے، ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں فیصل ممتاز راٹھور، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ جو کمیٹی کو فیصلہ نہیں نشستوں کے بارے میں کر لیتی تو اس وقت تک الیکشن شیڈول نہیں آ سکتا۔ آپ کا ایز اے مسلم لیگ نون کے پارٹی صدر کی حیثیت سے مجھے بتائیے، کیا نون لیگ کا آفیشیل موقف ہے ان مہاجرین کی 12 نشستوں کے بارے میں؟ بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ ریاست کا یہ حصہ آزاد ہوا تو حکومت پاکستان نے موقف اختیار کیا اور عوام نے بھی کہ یہ ریاست کے متبادل حکومت ہے جو مہاراجہ نے قائم کی ہوئی تھی۔ چونکہ مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے دستخط کیے تھے دستاویز پہ، تو ہمارا موقف یہ تھا حکومت پاکستان کا اور کشمیریوں کا کہ جی مہاراجہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے تو ایک نئی حکومت میں انقلابی حکومت، باغی حکومت قائم کی ہوئی ہے، تو یہ عوام سے پوچھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سچویشن آج بھی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھارت نے تسلیم کیا، پاکستان نے تسلیم کیا، دونوں نے تسلیم کیا، لیکن بھارت بیک آؤٹ کر گیا۔ آج جو صورتحال مہاجر نشستیں صرف اس لیے ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کہ ریاست کے تصور کو برقرار رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے ڈسپیوٹڈ نیچر کو برقرار رکھا جائے۔ بالکل جس دن کشمیر آزاد ہوگا اس کے بعد ان سیٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی، بالکل ٹھیک، لیکن آج ضرورت اس لیے ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ اس ریاست کا حصہ ہیں جس ریاست کی حکومت ہونے کا دعوے داری مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت کرتی ہے۔ بالکل تو آج اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے، ہمارے کچھ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، ان کے پاس لاجک اور دلیل کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، نہیں فرض کریں نہیں ہوتی تو پھر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر تو نہیں رہے گا، پھر حکومت آزاد کشمیر بن جائے گا۔ جب حکومت آزاد کشمیر بن جائے تو حکومت آزاد کشمیر کے پھر لمیٹیشنز کیا ہوں گی؟
اور اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے جن پیرامیٹرز کے تحت اس نے کام کرنا ہے. کیا صدر کا جب ریاستیں نہیں رہے گی تو پھر کیا صدر کی ضرورت رہے گی؟ کیا سپریم کورٹ کی ضرورت رہے گی؟ کیا سروس ٹریبونل کی ضرورت رہے گی؟ اسی طرح کے بہت سارے پبلک سروس کمیشن کی ضرورت، بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات جو مطالبہ کرتے ہیں ان کو دینا پڑے گا. جب تک وہ نہیں دیتے اور جب تک اس کا متبادل نظام، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نظام کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ چل رہا ہے، اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو اس کو متبادل بھی تو دے نا، ٹھیک ہے، کہ جی یہ ٹھیک نہیں چل رہا تو ہمارے پاس یہ اس کے متبادل کے طور پر ہم یہ راستہ دیں گے. جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں ان کے پاس متبادل کوئی نہیں ہے، تجویز کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے ہم تو ایک بات شاہ صاحب قطع کلامی کی معذرت یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے حصے کے فنڈز ہیں وہ جو مہاجرین ارکان اسمبلی ہیں وہ کھا جاتے ہیں. ایک حکومتوں کی توڑ پھوڑ میں بھی ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ جوازیت پیش کرتے ہیں اور کافی زیادہ لوگوں کو انہوں نے اپنا ہم نوا بھی بنا رکھا ہے ان دلیلوں نے. بات یہ ہے، یہ تو دلیل بنتی نہیں ہے، معقول دلیل نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی آبادی جو قیام پذیر سینسس کے مطابق وہ 22 لاکھ ٹھیک ہے، قیام پذیر جو موجود ہیں. ہمہ وقت موجود ہیں. اس 22 لاکھ کی آبادی پہ 300 ارب کا بجٹ ہے. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کی جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ بھی حکومت پاکستان دیتی ہے، اسلام آباد سے جاتا ہے. اور جو وہاں بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اسلام آباد دیتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو سیلف جنریٹڈ فنڈ ہو تو کوئی اعتراض کرے کہ میں کماتا ہوں اور تو اب میں آپ کو کیوں دوں، جب آنا ہی کہیں اور سے ہے تو اس لیے یہ دلیل تو بنتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جتنے فنڈز گئے ہیں، کتنے گئے ہیں، اس کو تو حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ یہ بالکل ڈیٹا کلیکٹ کر کے دے دیں کہ جی ایک آزاد کشمیر کے ایک ایم ایل اے ہے، میں آزاد کشمیر سے ایم ایل اے ہوں، میں نے کتنے فنڈز اپنے حلقے میں 5 سال میں خرچ کرتا ہوں، جس میں لوکل گورنمنٹ ہے، جس میں اسکولوں کے ہیں، جس میں بلڈنگز ہیں، جس میں واٹر سپلائی اور سڑکیں ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہم سڑکیں دیتے ہیں پاکستان کے؟ نہیں. کیا اسکول کی بلڈنگ دیتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم ہیلتھ سروسز دیتے ہیں؟ نہیں. تو دیتے کیا ہیں جس پہ اتنا جھگڑا ہے؟ تو اس لیے اس کو تو جاری کرنا چاہیے. دوسری بات ہے حکومتوں کے رد و بدل میں آپ صرف اس گزشتہ 5 سال کے لے لیں، منتخب ہوتے کرایا جاتا ہے پی ٹی آئی کو، تو قیوم نیازی صاحب جو تھے وزیر اعظم بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا تو میں اور کچھ ساتھی ہم گئے ان کے پاس، جو آج پی ٹی آئی کے صدر ہیں. اور پی ٹی آئی کے صدر کے خلاف جو اسمبلی میں جو قرارداد عدم اعتماد پیش کی گئی اس میں ان کے اوپر نااہلی، کرپشن، تحریک آزادی سے روگردانی، یہ سارے الزامات انہوں نے لگائے کس نے؟ لگائے انہی کی پارٹی کے، ان کی پارٹی کے لوگوں نے. تو ہم ان کے پاس گئے کہ ہم اپوزیشن میں کوئی 16-17 لوگ تھے، تو ہم نے جا کے کہا اگر آپ کے پاس 5-7 لوگ ہوں تو آپ بتائیں، تو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا صرف مہاجرین تھے وہ؟ اور آزاد کشمیر سے منتخب ہونے والے لوگ تھے، زیادہ لوگ تو زیادہ تھے، 33 ہے نا آزاد کشمیر سے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا، 33 میں سے 4 ہم آزاد کشمیر سے منتخب ہوئے تھے، تو باقی تو 9 ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے، تو باقی تو پی ٹی آئی تھی. تو پی ٹی آئی والے بدل گئے تو وہ جائز ہو گیا. پھر تنویر الیاس صاحب ہے. بات یہ ہے، یہ پرانا مقولہ نا آٹا گوندھیں ہلدی کیوں ہے. تو یہ نقطے نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی دلیل ہونی چاہیے. نشا صاحب، ابھی جو ہم دیکھتے ہیں یہ جو بیانیے ہیں، مختلف بیانیے آتے رہتے ہیں نا، کہ کبھی ہمارے گریڈ اسٹیشنز ہیں یہاں سے بجلی جاتی ہے، کبھی آٹا ہمیں سستا ملنا چاہیے، کبھی بجلی
کی قیمتوں پر جھگڑا ہوتا ہے، وہ بھی 3 روپے یونٹ ہو گئی بجلی عام گھریلو صارف کے لیے، آٹا بھی 2,000 روپے من یعنی کہ آدھی قیمت پر مل رہا ہے، باقی چیزیں بھی حل ہوگی۔ لیکن ان سارے مسائل کی آڑ میں، مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اس آڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو آزاد کشمیر میں جو میں دیکھ رہا ہوں عرصہ، آپ کو پتہ ہے، آپ سے بڑا درینہ تعلق ہے، ہم بھی ایز اے صحافی کور کرتے رہے ہیں، آپ تو سیاست میں چلتے رہے ہیں۔ اس وقت سیاستدانوں کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، کوئی بھی شخص اٹھتا ہے وہ گالم گلوچ کرتا ہے۔ کوئی پہلے ہم دیکھتے تھے آزاد کشمیر بڑا رواداری والا خطہ ہے، یہاں کسی سیاستدان کو بڑا اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سیاستدانوں کو گالی بنا دیا گیا۔ اس سے بھی آگے 2 قدم بڑھ کے جو ریاست پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا ایک انمٹ رشتہ ہے، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس رشتے کو بھی کمزور کرنے کے لیے وہاں سے یہاں تک گالی دی جاتی ہے۔ تو یہ جو سیاسی افراتفری فکری انتشار نظر آتا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ، مطالبات کی ایک اپنی جگہ، مطالبات جائز طریقے سے پیش کیے جا سکتے ہیں، ہر بات کی جا سکتی ہے، جمہوری معاشروں میں اس کی آزادی ہے، لیکن یہ گالم گلوچ اور تان و تشنیع اور سیاست کو گالی بنا دینا اور ریاست پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کو جو ایک بڑا لازوال رشتہ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ جو کاوشیں ہو رہی ہیں، جو کچھ لوگ ہیں یہ دانستگی میں ایسا کریں یا نادانستگی میں کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ تو لازوال رشتہ ہے، اور یہ رشتہ کسی نے قلم کی سیاہی سے نہیں لکھا، کشمیریوں نے اپنا خون دے کر پاکستان سے رشتہ لکھا ہے، اس لیے یہ چند ہزار لوگوں کے کہنے سے یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، آج بھی آٹا مجھے بتائیں پنجاب میں 3400-3500 روپے من کے حساب سے لوگوں کو ملتا ہے، اور آزاد کشمیر میں 2100 روپے، 2000 سرکاری 100 روپے وہ ٹرانسپورٹیشن، 2100 روپے ملتا ہے۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ پاکستان ہی ہے نا، پاکستان کی حکومت نے 23 ارب کی سبسڈی دی تھی نا۔ پاکستان میں کس جگہ بجلی جو ہے گھریلو صارفین کے لیے 3 روپے ہے، اور اس کے بعد تو اس لیے کوئی ایسی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کو سمجھ نہیں ہے یا ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف کچھ لوگ تو انجانے میں اور کچھ لوگ جان کے بھی، اب یہ تو تعین کرنا حکومت کا کام ہے کہ کون جان کے کر رہا ہے اور کون کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ سادگی میں اپنے چل رہا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ دانشوروں سے جب ہم ملتے ہیں، کچھ مختلف جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے، تو وہ لوگ اس بات پر متفکر نظر آتے ہیں اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ جو آزاد کشمیر کا جیسے کہا ہے آپ نے کہ ایک نظام ہے، سپریم کورٹ اپنی ہے، ہائی کورٹ ہے، سروسز ٹریبونل ہے، باقی بھی ادارے جو آپ نے بنائے ہیں بڑی زیرک اور یعنی کہ بڑی ذہانت کے ساتھ، بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اتنا بڑا سیٹ اپ لے کے دیا ایک چھوٹی سی جگہ کو، چھوٹی سی آبادی کو، جس میں سردار عبدالقیوم کے ایچ خورشید مرحوم اور ساری لیڈرشپ ہے، چودھری غلام باز، ساری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے بڑی حکمت و دانائی سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ تو کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اس بات پہ بڑے کنونس ہیں کہ یہ سارا نظام ہی کہیں لپیٹ نہ دیا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کیسا سوچتے ہیں؟ دیکھیں نا، حکومت پاکستان کی طرف سے تو ابھی تک ایسا کوئی عندیہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے لوگ، آپ ایک آدمی کو روز پتھر ماریں، کھائیں بھی اسی کا، پہنے بھی اسی کا، اور ساتھ پتھر بھی مارے، کب تک برداشت ہوگا؟ ان کے بھی دل ہوتے ہیں۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ پاکستان کی فوج ہماری ڈیفنس پہ کھڑی ہے، پاکستان کی ریاست ہمیں فیسیلیٹیشن کرنے میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ہمیں ہر معاملات میں، ہم خود، ہمارا جو بجٹ ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے کم ہے کہ ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے، تو اس کو گورنمنٹ پاکستان جو ہے اس کو، اس بجٹ کو جو ہے پورا کرتی ہے ہماری ضروریات سے زیادہ، تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے گفتگو کر دیجیے۔ حق میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہمارا جو جائز حق ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کریں گے، نہیں، لیکن
اپنا مقدمہ جو ہے مقدمہ وہ جو سمجھداری سے اور دیانتداری سے دوسرے کو قائل کرنے کے لیے مقدمہ کریں. جب آپ لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی اور گالم گلوچ کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا, اس کا رد عمل بھی رد عمل بھی آ سکتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ رد عمل نہ آئے. لیکن جو لوگ ایسا کر رہے ہیں, میرا تو مشورہ ان کو کہ اب انتخابات آ رہے ہیں, آپ جو بھی مطالبہ ہے وہ اپنا مینیفیسٹو میں تیار کر لکھیں کہ ہم جیتیں گے تو ہم یہ کریں گے. جو ایک مہذب لوگوں کا طریقہ ہے, جمہوری طریقہ ہے, اور وہ اس پہ عمل کریں. اگر آپ جیت جاتے ہیں تو عمل کریں, حکومت بنا لیں. لیکن آپ الیکشن میں بھی نہیں جانا چاہتے, ایک جتھے کے بنیاد پہ تو آپ کو اختیار نہیں مل سکتا نا. آپ کو تو اسمبلی کے اندر آنا پڑے گا. جو سسٹم ہے اس کے سسٹم کے اندر سے آئیے, جو بھی منشور رکھتے ہیں اس کو لاگو لائیں کریں. نا, منشور لائیں. عیسیٰ صاحب, میں سوچتا ہوں جو اسلامی دنیا کا سب سے ایک مقدس ملک بھی ہے, بڑا ملک ہے سعودی عربیہ, جب وہ بھی کچھ دفاعی حوالے سے پریشان ہوتے ہیں تو ریاست پاکستان کی طرف دیتے ہیں. مسلح افواج پاکستان کی ان کی امید ہے. ابھی اس جنگ کے دوران بھی, ایران امریکہ جنگ کے درمیان بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ہمارے فوجی جوان وہاں گئے جب ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ہمارا کعبہ ہے, بیت اللہ ہے, مکہ اور مدینہ کے شہروں کو کچھ ایسا حملہ وہاں ہو سکتا ہے. تو مسلح افواج پاکستان نے وہاں جا کر, جب اتنا بڑا ملک وہ بھی پاکستان پہ رلائی کرتا ہے, جو کشمیر کی چھوٹی سی آبادی ہے, ایک طرف اگر ہندوستان قابض ظالم, کوئی گھر ایسا نہیں مقبوضہ کشمیر کا جس کے بچے کو نہ اٹھایا گیا ہو, جس کو جیل نہ بھیجا گیا ہو. خواتین کی عصمت دری ہم نے دیکھا ہے جو بھارتی فوج کے درندے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں نوجوانوں کو, جن زی کو, ان کو کس چیز نے غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے؟ جن زی کو نہیں کر رہے, وہ ایک خاص مکتبہ فکر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ مکتبہ فکر یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خرابی کرنی ہو تو سب سے پہلے اکنامی کی یہ پورا انسرجنسی کریٹ کرنے کا ایک مسلمہ طریقہ کار موجود ہے, اور وہ اکارڈنگ ٹو بکس چل رہے ہیں. یہ تو پہلے تو شروع ہوئے نا کہ آٹا پہ, وہ ہو گیا معاملہ, پھر آئے بجلی پہ, بجلی بھی سستی ہو گئی, اور اس میں ہینڈلنگ اس وقت کی حکومت ٹھیک نہیں کر سکی. دیکھیں نا, آٹا جو ہے اس وقت 6,000 6,500 روپیہ من تھا پنجاب میں, اس لیے کہ فصل کم تھی. ہاں, وہ کرائسس ایک آیا تھا. تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اس وقت 3150 روپے میں پہنچا کے دیتی تھی. تو اس وقت جو فوڈ ڈپارٹمنٹ تھی اور جو لوگ تھے ذمہ داران آٹا کے, ان کی اسمگلنگ کا ایک بڑا زبردست کاروبار ہوا. جہاں پہ 4 ٹرک جانے تھے وہاں انہوں نے 1 ٹرک بھیجا, باقی تو پھر ادھر ہی بیچا. تو اس سے یہ سارا میں نے اسمبلی کے میری تقاریر میں یہ موجود ہیں. پھر بعد میں جب بجلی کی باری آئی تو بجلی میں نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا دی. اور بھائی آزاد کشمیر میں سارا ہائیڈل جنریشن ہے, آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ کیوں لگا دی؟ پھر ان کو دوسرا موقع مل گیا. اچھا, یہ تو ہو گیا نا اکنامک سائڈ. یہ اکنامک سائڈ جیسے ہی سیٹل ہوا تو وہ پھر آگے پولیٹیکل سائڈ پہ. ہاں, پولیٹیکل سائڈ پہ آ کے انہوں نے پولیٹیکل ایشوز کو بات کرنا شروع کیا. پہلے کہتے تھے ہم تو تاجر ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق. آج کہتے ہیں آئین میں ترمیم کرو, آج کہتے ہیں آئین میں ترمیم کرو, اور ہمیں لا کے دو جی آئین میں ترمیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین میں ترمیم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اسمبلی کے اندر. تو جاتے کیوں نہیں بھائی, الیکشن میں آؤ نا, الیکشن لڑو. آپ اگر جیتیں گے تو آپ کو کون روک سکتا ہے آئین میں ترمیم کرنے سے؟ بالکل لیکن اس طرف جائیں گے نہیں, نہیں جاتے. اس لیے. دوسرا ابھی لیٹسٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آئین میں ایک پابندی ہے کہ ہر وہ آدمی جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ نظریہ الحاق پاکستان پہ کاربند رہنے کا حلف نامہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو ہٹا دو. اور بھائی ریاست بنی ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کی بنیاد پہ. بنیادی جھگڑا یہ ہے, بنیادی جھگڑا ہی ہندوستان کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. ان کے ساتھ ہمارا اگر علاقے پاکستان کی بات نہ ہوتی تو مسئلہ کہاں تھا, پھر تو مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا. تو اس طریقے سے بہت سے, لیکن اس کا واحد حل یہ ہے کہ مذاکرات کی ایک ٹیم بنی,
کہ جی مذاکرات کرنے ہیں جی مہاجرین سیٹوں پہ، وکلا کی ہم نے اپنا ایک وکیل سردار طاہر انور کو نام دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور بھائی شکایت بھی آپ کریں، منصفی بھی آپ کریں، مذاکرات بھی اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ کریں، یہ دنیا کا کہاں کا اصول ہے؟ لیکن ہم نے وہ بھی مان لیا۔ ہم نے کہا چلیں جی طاہر انور صاحب نہیں ہوں گے، کسی اور کو جاوید ناز کو ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے، ہمارے سینئر وکیل ہیں، بزرگ وکیل ہیں۔ ہم نے کہا جی آپ چلے جائیں۔ اور بھائی اس کمیٹی کا بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں ہیں، دلیلیں دی نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی بس یہ ہم 9 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کے موٹیوز کیا ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ مذاکرات تو ہوتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو ابھی بھی میری گزارش یہ ہے کہ عقل سے کام لیں، مذاکرات کریں، اور میرا تو سب سے بڑا موقف یہ ہے کہ ان کو الیکشن میں آنا چاہیے، الیکشن میں آ کے الیکشن میں جیتیں۔ اگر عوام ان کے ساتھ ہے تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ بالکل، وہ تو بیلٹ باکس کے ذریعے پتہ چل جائے گا پتہ کس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں کرتے ہیں۔ عیسیٰ صاحب، آپ نے مشورہ تو دے دیا، جو ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان کو تو آپ بارہا کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیے سسٹم کا حصہ بنیے، یہ طریقہ کار ہے اپنے آپ کو لانے کے لیے، اس سے آپ کو فیصلے کا اختیار مل جائے گا اور فیصلہ کیجیے آپ۔ عام آدمی جو ہے جس کو ایک بیانیہ سنا کر اگر اس کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو آپ نے 40 برس سے زائد عرصہ سیاست میں ہو گیا ہے، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں آپ نے، آزاد کشمیر کے اندر ادارے بنتے دیکھے ہیں، بنائے بھی ہیں، ان کمیٹیوں کا، ان ایوانوں کا حصہ بھی رہے ہیں۔ ایک عام آدمی جو کشمیری ہے اس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ وہ کس کی بات پر کان دھرے؟ کیونکہ اس وقت کیونکہ پھیلے ہوئے لوگوں میں ایک بیانیے بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں بھاری فنڈنگ بھی ہے سوشل میڈیا پہ لگائی جاتی ہے تاکہ لوگوں تک چیزیں پہنچائی جائے، ان کو اپنا ہم نوا بنایا جائے۔ آپ عمر کے حصے میں ہیں اس وقت، جو کشمیر اگر یہ خدا نہ خواستہ اس کا کوئی افراتفری مزید بڑھ جاتی ہے، کوئی انتشار بڑھ جاتا ہے، تو کشمیری ایز اے کشمیری آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے عام آدمی کو، جن کو یہ اپنے بیانیے کے ذریعے ان کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں؟ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟